فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن گزارے تھے اور ان جتنی بھی شیاطین حمزات تھے نا ان سب کو میاں حضور نے حاضر کر کے وہاں پہ اس کو ختم کرا تھا، اور جو اس کے حمزات تھا میاں حضور اس کو لے کر آئے تھے۔ پھر وہاں پہ لوگوں کی جان چھٹی تھی اور پھر لوگ قبرستان میں آنا جانا لوگوں نے شروع کیا تھا۔ تو اصل مقصد یہ کام کرنا میاں حضور کا ان لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے تھا کہ جو لوگ وہاں پہ پریشان تھے ان شیاطین کی وجہ سے۔ تو میاں حضور نے ان معاملات کو وہاں سے سمیٹا اور سمیٹ کر پھر لے کر آئے تھے یہاں پر۔ یہ تھا ماسٹر لنگڑے کا معاملہ، ماسٹر لنگڑے کا واقعہ، جو میاں حضور نے جس طریقے سے اس کا کام کیا تھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس طریقے سے اس کو حاضر کیا تھا نا، وہ پورا واقعہ، پورا طریقہ کار میں نے سمجھایا تھا کہ میں نے کس طریقے سے کیا تھا، کیا کیا سامان رکھا تھا، کیا آیا تھا، پھر کیا بات ہوئی تھی۔ یہ پوری ڈیٹیلس میں حضور نے تفصیلی بتائی تھی اس ماسٹر لنگڑے کے بارے میں، کیونکہ وہ کچھ خوفناک معاملات ہیں اور کچھ منظر تھے، اس لیے میں انشاءاللہ اس کے متعلق تو اتنی کھل کے گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن میں تھوڑی تھوڑی آپ سے کرتا رہوں گا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں یہ کالا کلوہ کون ہے۔ آپ نے اکثر عملیات سفلی میں جو لوگ سفلی جادوگر کرتے ہیں، جو لوگ سفلی علم کرتے ہیں، یا جو لوگ گندا علم کرتے ہیں، جو کالا علم کرتے ہیں، وہ اس نام سے اچھی طریقے سے واقف ہوں گے کہ کالا کلوہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ کالا کلوے کے بعد کچا کلوہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور چھوٹا کلوہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ انڈیا کے اندر اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ انڈین میں اس کو ناٹا کلوہ بھی کہتے ہیں، کچھ کالا کلوہ بھی کہتے ہیں، کچھ چھوٹا کلوہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ کچا کلوہ بھی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بارے میں بتاؤں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ میں شروع کرتا ہوں کچا کلوہ سے۔ اچھا، کچا کلوہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں نا، جو دودھ پینے کی عمر سے لے کے 1 سال کی عمر تک جو بچے مر جاتے ہیں، یعنی کہ پیدائش سے لے کر 1 سال کی عمر میں کسی بھی دوران ان کا جو انتقال ہو جاتا ہے نا، ان بچوں کے حمزات کو جگایا جاتا ہے۔ جب ان بچوں کے حمزات کو جگایا جاتا ہے نا، وہ کچا کلوہ بنتا ہے، اس کو کچا کلوہ کہتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، ایسے کرنے والے لوگوں کی۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی یقیناً ہوتے ہیں، اور جو کالے لوگ علم کرنے والے ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، کیوں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان کے جو یہ فعل ہوتے ہیں نا، ان فعل کی وجہ سے ان کو جہنمی قرار دیا گیا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہے، اور ان کے پاس جانے والے بھی نقصان دہ، وہ بھی انہیں اس میں شمار ہوتے ہیں جو ان سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آئی بس سمجھ۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے شدید اور سخت نفرت پیدا ہو کہ یہ لوگ کس طریقے کا فعل کرتے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کالا جادو کالے جادو سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اب ایک نیک شخص، ایک مسلمان گھرانہ، اس کے اوپر اگر کالا جادو ہوا ہے تو اس کو لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی تم کالے والے کے پاس سے جاؤ، اسی سے کرواؤ تو تمہارا کام ہوگا۔ اب میں ان کی حقیقت آپ کو بتاؤں کہ کس طرح آپ کے ایمان سے کھیلتے ہیں ایسے لوگ، جو یہ لوگ ایسا بولتے ہیں، اور جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ بھی اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچے کلوے کی تھوڑی سی حقیقت بتاتا ہوں کہ جو کالے علم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان تو ان کے دل میں ہوتا نہیں ہے۔ ایمان تو اسی دن نکل جاتا ہے کہ جس دن یہ شرک کا پہلا کلام پڑھتے ہیں، جس دن یہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں اپنے اس رستے کے لیے۔ ایمان سے تو وہ خارج ہو جاتے ہیں، مسلمان اسلام سے تو وہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب جس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرتا ہے، پھر وہ آئی نہ بس سمجھ۔ اب کچے کلوہ، اچھا کچے کلوے کو جگانے کے لیے جو نا اس عملیات سفلی میں بھی جو نا لوگ اس کو برا جانتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے جو بڑے بڑے جو استاد ہوتے ہیں نا، وہ بھی منع کرتے ہیں کہ تم کچا کلوہ نہ جگاؤ، تم پکا کلوہ نہ جگاؤ، اس کو منع کرتے ہیں باقاعدہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ یہ جو مارتے ہیں نا، جو حمزات کو جو جگایا جاتا ہے، اب اس کا حمزات کا جگانے کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، جو کالے جادوگر ہوتے ہیں، یہ جو ملعون لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بعد جب اس بچے کا کوئی نہ کوئی حادثاتی صورت کے اندر کوئی وصال ہو جاتا ہے، یعنی کہ جل جاتا ہے، اور یا کوئی حادثاتی اموات ہو جاتی ہے، یا ایسے معاملات میں
یا اس کی فیملی کے اوپر جادو کیا ہو جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی مرا ہو. آئی نا بات سمجھ میں؟ ایک تو دیکھیں وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہو اموات، ایک وہ اموات ہوتی ہے جو حادثاتی اموات ہوں. حادثاتی اموات کے اندر جو بچے مر جاتے ہیں نا، پھر یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا اس کی کھوج میں ہوتے ہیں کہ ایسے بچوں کی قبر کا کھوج پتہ لگائیں کہ وہ بچے کون لوگ ہیں. پھر یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ جو نا اپنے ساتھ تقریباً 5 لیٹر دودھ لے کے جاتے ہیں اسی قبر پہ، اور یہ پھر اس قبر کو کھودتے ہیں، اس بچے کو نکالتے ہیں معصوم، اور اس کو باقاعدہ اس ٹرے میں جہاں پہ دودھ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو لٹال دیتے ہیں. پھر یہ شیطان لوگ اپنے منتر پڑھتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں اور اپنے اس کو کرتے ہیں. تو وہ جو ہمزاد ہوتا ہے نا، تو وہ پھر رونے لگتا ہے بچہ زور زور سے. اچھا بچہ رونے لگتا ہے، پھر وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ وہ کھڑا ہوتا ہے نا، پھر وہ قول و قرار کرتا ہے اس سے عامل کے ساتھ. اچھا منتر اور اس میں لازمی یہ کام یہ لوگ شیطانی مقصد آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام کا طریقہ غلط ہی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کرتے یہ ہیں کہ پھر وہ بچہ لیٹ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو اسی قبر میں لپیٹتے ہیں، اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں. پھر وہ دودھ لے کر عامل جو ہوتا ہے نا، یہ شیاطین عامل ہوتے ہیں، پھر یہ ان کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں. پھر یہ اس دودھ کو پکاتے ہیں اور پھر اس میں سے یہ مکھن نکالتے ہیں، اور مکھن نکالنے کے بعد جو نا پھر اس کا چراغ جلاتے ہیں، اور چراغ جلا کے جو نا پھر اس بچے کی جو روئی ہوتی ہے نا، جس کے ناک میں جو اس کے آنکھوں پہ رکھی ہوتی ہے، پھر اس سے بتی بناتے ہیں، پھر اس کو جلاتے ہیں. پھر وہ اس کا ہمزاد معاملہ حاضر ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کچا کلوہ. آپ سمجھ گئے آپ کچا کلوہ کسے ہوتا ہے؟ یار آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے، تو مجھے پوری اس کی ہسٹری اور پوری حقیقت بتانا پڑتی ہے آپ کو. آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ ہسٹری یہ حقیقت اتنا کھل کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن صرف اس لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ کو یہ ٹاپک جو ہم نے رکھا ہے نا، یہ صرف اور صرف آپ کے اندر ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اچھا راستہ کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو کچا کلوہ کہتے ہیں. یہ کچا کلوہ ہے اصل میں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے، اس کا جو شیطان ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے معصوم تھا نا بچہ. اب بچے کو کیا عقل ہے، کیا سوچے، کیا سمجھے. پھر وہ جب بچہ وہ ہمزاد کو جگاتے ہیں نا، پھر وہ سمجھ لیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچہ جو نا اس عامل کو بھی مار دیتا ہے. اتنا خطرناک ہوتا ہے. اچھا اس عامل کو جو یہ بچہ مارتا ہے نا، اس بچے کے ہمزاد سے جو مرتا ہے عامل جس نے اس کو جگایا ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے نا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ کالا کلوہ بنتا ہے. اب آپ کے سمجھ میں آ گئی بات کہ کچا کلوہ کیا ہوتا ہے اور کالا کلوہ کیا ہوتا ہے. یہ وہی سارے ہمزاد، یہ وہی سارے شیاطین چل رہے ہیں، لیکن اس کی بھی کیٹیگری ہے. آئی نا بس سمجھ میں؟ اب اس کی جو کیٹیگری چل رہی ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو، اس کی حقیقت سے آگاہی دے رہا ہوں آپ کو. کچا کلوہ سمجھ گئے آپ کسے کہتے ہیں؟ آئی بس سمجھ میں؟ اچھا یہ میں نے بتایا کالے کلوے کی، یعنی کہ جو بڑا کلوہ ہوتا ہے. اچھا ایک ہوتا ہے چھوٹا کلوہ، جس کو ہندوستان کے اندر ناٹا کلوہ کہتے ہیں. اچھا ناٹا کلوہ جو ہوتا ہے نا، یہ تقریباً سمجھ لے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 5 سال کے بچے سے لے کے 12 سال کے بچے کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی شکل اور ان کی روپ میں ہی آتا ہے یہ. اچھا جب چھوٹا کلوہ ہوتا ہے نا، تو اس کو جگانے کے لیے، اس کی پڑھائی کرنے کے لیے یہ لوگ باقاعدہ طور پہ سمندر کا رخ کرتے ہیں، دریا کا رخ کرتے ہیں، نہروں کا رخ کرتے ہیں. اچھا سمندر کیوں جاتے ہیں چھوٹے کلوے کے لیے؟ وہ اس لیے کہ جو بچے سمندر میں ڈوب کر مرتے ہیں، ان کے جو ہمزاد ہوتے ہیں نا، پھر یہ اس کو جگاتے ہیں. جب یہ اس کو جگاتے ہیں نا تو وہ چھوٹا کلوہ کہلاتا ہے. یہ شیطانی ہی ہیں، یہ انہی سے مدد لی جاتی ہے. اچھا روح ایک الگ چیز ہے، ہمزاد ایک الگ چیز ہے. ابھی میں آپ لوگوں سے جو بات کر رہا ہوں نا، وہ ہمزاد کا ہمارا ٹاپک ہے، اور انہی ہمزاد کے ٹاپک کے اوپر ہی میں پھر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے لیے گرہیں کھول رہا ہوں کہ علم سفلی کے اندر، کالے علم کے اندر، شیطانی علم کے اندر
پھر کس کس طرح ہمذاتوں کو یہ لوگ تابع کرتے ہیں اور پھر اس سے یہ کام لیتے ہیں کہ پھر اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں. آئی نا بس سمجھ میں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کچے کلوے کے بارے میں اتنی کوئی ڈیٹیل میں کوئی بات جانی ہوگی، اس کی حقیقت سے آپ آشنا ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنے ساتھ چلنے والے تمام لوگوں کو ہر چیز سے آگاہی دوں گا. میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا نا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اس راستے پہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں نا تو میں آپ سے پوشیدہ کچھ نہیں رکھوں گا. میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز آپ لوگوں پہ ظاہر کروں گا، واضح کروں گا. کیوں؟ کیونکہ حقیقت کا علم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ اس راستے پہ جو نا، یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ان شیاطینوں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو. میں چاہتا ہوں کہ میرا شاگرد دنیا میں کہیں بھی موجود ہو نا، وہ کہیں زندگی میں کسی جگہ پہ بھی نہ مار نہ کھائے کسی عامل کے آگے، کسی شیطان کے آگے، مات نہ کھائے کسی کے بھی آگے. کیونکہ جس طرح جیسی ریاضت ہم سے ہمارے بزرگوں نے کرائی ہے نا، جیسی توجہ جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں نوازا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں میں ویسے ہی تربیت، ویسے ہی تعلیم، ویسے ہی سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اختیار کروں. کیونکہ انسان وہی سکھاتا ہے نا جو اس نے سیکھا ہوتا ہے. اب ہمارے بزرگوں نے ہمیں ان تمام رستوں سے آگاہی دی باقاعدہ طور پر، اچھا برا بتایا کہ برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. خیر اب ہماری بات کہیں نکل جائے گی. میں مختصر بات کو کر کے نا پھر اپنے مقام پر آتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے کچا کلوہ سمجھ لیا. اچھا چھوٹا کلوہ جو ناٹا کلوہ جسے کہتے ہیں، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. جو سمندر میں جو ایسے لوگ بچے جو مرتے ہیں، جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں نا، پھر یہ اس کے ہمذات کو پھر اس کو حاضر کرتے ہیں، پھر وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. اچھا کالا کلوہ کیا ہوتا ہے؟ کالا کلوہ یہ بھی شیطان ہی کی اقسام ہے. یہی وہ ہمذات. اچھا یہ عاملین ہوتے ہیں، جادوگر لوگ ہوتے ہیں. اچھا وہ جادوگر لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کلووں سے مدد لی ہوتی ہے، یعنی کہ ان ہمذاتوں سے مدد لی ہوتی ہے، ان شیاطینوں سے مدد لی ہوتی ہے. جب وہ انہی کے ہاتھوں مرتے ہیں نا، پھر یہ کوئی کچا کلوہ، کوئی کالا کلوہ، کوئی ناٹا کلوہ بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سفلی کے علم کے اندر، سفلی کے عملیات کے اندر اس کا نام بے تاشا آتا ہے، کالے کلوے کا. آئی نا بس سمجھ میں. اچھا اب اگر کوئی شخص اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے گھر میں کیا سمٹم ہوتے ہیں، اس کے بھی طریقہ کار سمجھ لیں آپ. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو عاملین حضرات ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو جگاتے ہیں، پھر کس طرح وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. میں نے یہ بات سمجھا دی ہے آپ کو کہ وہ اس طریقے سے کچے کلوے کو جگاتے ہیں، پھر گھر پہ آتے ہیں، پھر چراغ جلاتے ہیں، پھر پڑھائی کرتے ہیں، پھر تنتر منتر پڑھتے ہیں، پھر وہ اس کی حاضری ہوتی ہے. حاضری ہونے کے بعد پھر وہ اس سے قول و قرار کرتے ہیں، پھر وہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اس کا تعلق کوئی اچھائی سے نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی بھلائی سے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ اندھیرا اندھیرا ہی کرے گا، وہ کبھی بھی اجالا نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھنا. اب یہ چاہے انتقام کے عوض، چاہے حسد کے عوض، چاہے دولت کے عوض، یہ پھر جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، اس کو میں آپ لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں. آئی نا بات سمجھ. اس سے، اس کے نقصان سے آپ لوگوں کو میں بچانا چاہتا ہوں. آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اوپر، کسی کے گھر کے اوپر کالے کلوہ بٹھایا گیا. اچھا یہ باقاعدہ طور پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بس اس نے پڑھائی کری، وہ آیا نقصان کرا اور چلا گیا. نہیں، یہ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں. اچھا اب اس کے تھوڑے سے سمٹم، تھوڑے سے اس کی وہ سن لیں آپ کہ جب یہ کسی کے گھر پہ پڑھائی کی جاتی ہے، کسی شخص کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے، تو اس کے گھر کے اندر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں. کہ کوئی عاملین کوئی اس طریقے کا اگر آپ کے گھر کے اوپر یا آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقصان دہ بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہوتا یہ کہ اس گھر کے اندر نا بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے. اچھا جب جا کے دیکھتے ہیں نا تو کوئی بچہ نہیں رو رہا ہوتا اس جگہ پہ. اچھا اس کی سب سے پہلی جو علامت ہوتی ہے نا، سب سے پہلی علامت، وہ بلیاں روتی ہیں اس کی چھت پہ آ کے. آئی بس سمجھ میں. وہ بلیاں ایسے زور زور سے روتی ہیں اور بالکل مستقل 3 دن آ کے روتی ہیں. اچھا کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ کسی چھت پہ بلی رو رہی تھی، دوسرے دن نہیں آئی، نہیں روئی،
تیسرے دن نہیں روئی، چوتھے دن رو گئی، اس کا وہ نہیں ہے اس کی نشانی۔ اس کی نشانی یہ ہوتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان 3 دن ریگولر وہ بلی آتی ہیں اور چھتوں پر روتی ہیں۔ اچھا وہ بلیاں 3 بلی آتی ہیں اور تینوں سیاہ ہوں گی، وہ روتی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اس گھر کے اندر کچا کلوہ آتا ہے، اور جب یہ آتا ہے نا تو اس گھر کے اندر بچے کے رونے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے گھر کے اندر سے نا دودھ گرنا شروع ہو جاتا ہے، دودھ غائب ہونے شروع ہو جائے گا، آئی بس سمجھ میں۔ پھر انسان کے جو اس گھر کے اندر جو بچے ہوں گے نا، پھر وہ بیمار رہنے لگیں گے۔ اچھا بیمار رہنے کے ساتھ ساتھ پھر ان بچوں کے اندر وہ سمٹم پیدا ہو جائیں گے کہ ایک ایسی حرکت کرنا کہ جو سمجھ لیں کہ غیر اخلاقی ہو، ان بچوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ سب یہ شیاطین حمزاتی ان کے جسم کے اندر داخل ہو کے پھر یہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے سمٹم ہوتے ہیں، یہ اس کے نشانیاں ہوتی ہیں جو جس کے گھر کے اندر یہ پڑھائی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے سننے والے کے ساتھ یا آپ اگر کسی کا علاج کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسی معاملات ہوں، ایسی نشانیاں ہوں، یا آپ اگر تشخیص کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اور کیا کیا اثرات ہوتے ہیں گھر کے اندر؟ تو اچھا بچوں کے ساتھ ساتھ جب ان شیاطین سے، ان حمزات سے جب بڑے متاثر ہوتے ہیں نا، تو بڑوں کے اندر سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے کندھوں پہ جو ہے نا بچے چڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کسی بچے کو لیتے ہو گود میں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے کندھے پہ نا کوئی بچے لیے کہ آپ سواری کرتے ہو یا آپ بچے کو کھلا رہے ہوتے ہو، تو یہ ایسا فیل کرتے ہیں۔ یہ انسان کے جو ہے نا جو کچے کلوے ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ انسان کی جو میموری ہوتی ہے نا، یہ اس کو سمجھ لیں کہ لاس کر دیتے ہیں، بالکل ختم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر جو شخص جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر یہ سمجھ لیں کہ آہستہ 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 ان کی میموری لاس ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اگر پانی میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو پھر وہ مستقل ہاتھ ہی دھوئے جا رہے ہیں، یعنی کہ آدھے گھنٹے سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ واش روم میں بیٹھے ہوئے تو 1 گھنٹے سے واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی نا بس سمجھ، مطلب بچوں جیسی حرکت ہے، بچوں جیسی عادت ہے، کیونکہ وہ شیطان اس کے دل میں رحم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی شیطان۔ اچھا اس سے متاثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ تمام کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، آئی بس سمجھ میں۔ اور اس گھر کے اندر جگہ جگہ پہ جو نا ایسی کیفیتیں، ایسے جو جیسے پتلے ہوتے ہیں نا، پتلے وہ گھر کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر کے اندر سے وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے گڑیا کا سر ہوتا ہے، گڈے کا سر ہوتا ہے، اس ٹائپ کی جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر وہ گھروں کے اندر سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں گھر کے گارڈن سے نکل رہی ہیں، تو کہیں گھر سے اسٹور سے نکل رہی ہیں، تو کہیں گھر سے وہاں سے نکل رہی ہیں، اور پھر یہ کیفیت آہستہ آہستہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے میں نے آپ کو اس کے سمٹم بتائیں کہ اس میں کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا کیا اس کی نشانیاں ہیں کہ ان عاملین کی۔ اچھا کچا کلوہ ہو، چھوٹا کلوہ ہو، یا بڑا کلوہ ہو، یا کالا کلوہ ہو، یہ سارے سمجھ لیں کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کچا کلوہ کسے کہتے ہیں، اور پھر چھوٹا کلوہ کیسے بنتا ہے، اور پھر بڑا کلوہ کیسے ہوتا ہے، اور پھر کالا کلوہ کسے کہتے ہیں۔ یہ سارے سمجھ لیں کہ یہ پوری ترتیب ہے ان کی، ان شیطانوں کی۔ بھائی پناہ مانگی گئی ہے، کیوں پناہ مانگی گئی، کیوں کہا گیا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ؟ اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ یہ انسان کے گھر تو گھر، انسان کی نسلیں اجاڑ دیتے ہیں، انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حاضر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بلایا تو وہ آیا، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خود ہی آیا۔
سب سے خطرناک وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے بلایا اور وہ آیا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حاضر یہی ہے نا کہ یہ شیاطین حاضر ہوتے ہیں، ان لوگوں سے جبھی تو پناہیں مانگی گئی ہیں۔ انسان جب دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، جبکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا، اپنے نامہ اعمال دیکھے گا، پھر وہ اس شیطان سے کہے گا کہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا، کاش تیرا اور میرا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا، کہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا۔ یعنی کہ شیطان آپ کو اپنے طریقے سے گمراہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو آپ کے طریقے سے گمراہ کرے گا۔ من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگی گئی ہے باقاعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہمزاد شیطان پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوا تھا، پھر وہ مجھ پہ ایمان لے آیا تھا، اللہ کی مجھ کو مدد ملی تھی، پھر وہ مجھے بھلائی کا پیغام دینے لگا، مجھے صرف اللہ کی مدد تھی، اور وہ ایمان لے آیا۔ ورنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی انسان کا حمزاد ایمان نہیں لایا، سوا واحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں جو آپ کا حمزاد ایمان لے آیا تھا۔ ورنہ اس شیطان کا تو کام ہی برائی کی طرف، برائی کی دعوت دینا ہے، انسان کو اکسانا ہے، وسوسہ ڈالنا ہے۔ اور وہ جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ملہم ہے۔ بیسیکلی جو ہمارے دل میں الہام ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے وہ پیدا کرتا ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ جو حمزاد وسواس ہے جو وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ خناس جس کے بارے میں، یہ برائی کی طرف انسان کو لے کر آتا ہے۔ یعنی کہ ایک فرشتہ ہو گیا، ایک شیطان ہو گیا، دونوں کی جنگ چل رہی ہے۔ اس کے بیچ میں درمیان کون ہے؟ انسان کا قلب، انسان۔ اور یہ کہاں ڈالتا ہے وسوسہ؟ انسان کے سینوں میں۔ اور شیطان جو حمزاد کا جو مسکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی جو ناف ہے نا، یہ رستہ ہے اس کا مسکن۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور حمزاد ہر وقت ہر دم انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو یہی حمزاد قبر کے اندر تدفین کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ آپ مٹی پڑھ کے ڈالتے ہیں نا کہ 3 دفعہ آپ نے دعا پڑھی، آپ نے مٹی قبر کے اوپر ڈالی ہے، کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ اسی ہی لیے وہ دعا پڑھ کے مٹی ڈالتے ہو کہ وہ حمزاد جو ہے نا، وہ شیطان جو ہے نا، وہ اس کی برکت کی، اس کی دعا کی برکت سے اس کے قبر کے اندر ہی دفن ہو جائے، وہ باہر نہ نکلے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حمزاد۔ اچھا، مسلمانوں کا حمزاد ہماری قبروں کے اندر باقاعدہ قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ مسلمان جو حادثاتی صورت میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اچھا، اللہ رب العزت ان حمزادوں کو باقاعدہ طور پر فرشتوں کو حکم دے کر ان کو ایک جگہ پہ منتقل کر دیتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اچھا، مسلمانوں کا حمزاد اتنا طاقتور، اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ جتنا ایک ایسے غیر مذہب شخص کا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دین سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام سے کچھ نہیں ہوتا۔
اس کے ساتھ جو ہمذات ہوتا ہے، اس کا جو شیطان ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کہیں باہر ڈر و خوف ہو، تمہیں کوئی شیطان تنگ کر رہا ہو، کوئی ہمذات تنگ کر رہا ہو، کوئی جنات تنگ کر رہا ہو، کوئی بھی جادو تمہیں تنگ کر رہا ہو، تم کہیں پر بھی ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں پہ تم امن پاؤ گے۔ اب لوگ قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں جی، یعنی کہ مسلمانوں کا جو قبرستان ہے نا، وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ سکون ہے، وہاں پہ روحانیت ہے، کیونکہ حدیث ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جہاں پہ 40 قبر ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک نیک بندے کی قبر ہوتی ہے اللہ کے۔ اس نیک بندے کی وجہ سے ان قبرستان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ کے دوست آرام کر رہے ہوں تو سب سے زیادہ امن کی جگہ وہ نہیں ہوگی تو اور کون سی ہوگی؟ پھر کس چیز کا ڈر ہے قبرستان کے نام سے آپ لوگوں کو؟ قبرستان کا ڈر و خوف اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ یہ سب سے زیادہ امن اور سب سے زیادہ سکون کی جگہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہو تو آپ قبرستان میں چلے جاؤ، آپ سوال ہی پیدا نہیں ہو تو وہ چیز آپ کے قریب آ جائے، قبرستان کے اندر داخل ہو جائے۔ اچھا، ان شیاطین کا قبرستان کے اندر داخلہ بھی منع ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہاں، قبرستان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہ شیطان۔ بس پھر وہ قبرستان کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارا خوف ہوتا ہے اپنا۔ اور باقاعدہ قبرستان پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں۔ کسی دن میں قبرستان کے متعلق قبرستان کے اوپر پورا پروگرام کروں گا کہ وہاں کیا کیا معاملات ہیں اور ہم کس طرح وہاں سے استمداد لے سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے بزرگوں سے مدد لے سکتے ہیں، اور قبرستان ہمیں کیوں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیوں حکم دیا تھا قبرستان جایا کرو۔